السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو چیزیں ایسی بتانے والا ہوں جسے جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے تب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان کیا غلطی کر رہے ہیں اور کیوں مارے جا رہے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ دو چیزیں ہیں کیا۔ نمبر 1، فلسطین ملک اسرائیل کیسے بن گیا اور کس نے یہودیوں کو اسرائیل میں بسایا؟ فلسطینیوں نے یورپ سے آئے ہوئے یہودیوں کو کیوں پناہ دی؟ نمبر 2، مسلمان اور فلسطینی مسلمانوں کی بربادی کیسے شروع ہوئی اور کیوں فلسطینی مسلمان مارے جا رہے ہیں؟ تو یہ دو چیزیں ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، فلسطین ملک اسرائیل کیسے بنا اور کس نے ان کو بسایا؟ 1920 میں لیگ آف نیشنز نے برٹن کو فلسطین کا نینترن دے دیا۔ اس آدیش کو برٹش مینڈیٹ کہا گیا۔ سال 1917 میں برٹش سرکار نے یہ اعلان کیا کہ جس میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ اسٹیٹ بنانے کا سمرتھن دینے کا سنکیت دیا۔ گھوشنا میں سمرتھن کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا جائے گا جو فلسطینی علاقوں میں موجود غیر یہودی قبیلوں کے ناگرک اور مذہبی ادھیکاروں کے خلاف ہو۔ 1922 سے 1947 تک پورے مدھیہ یورپ سے یہودیوں کا پلائن بڑھ گیا، کیونکہ ورلڈ وار کے دوران یہودیوں کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ اڈولف ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو مروا دیا۔ یہودیوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھ کر اس میں زہریلی گیس چھڑوا دیتا تھا، جس سے یہودیوں کی موت ہو جاتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہودیوں کی ہتیا کر دی گئی، اور جو یہودی بچے تھے ان کو یورپ دیشوں سے باہر نکال دیا گیا۔ یہودی اپنے جہازوں پر سوار ہو کر جس دیش سے بھی پناہ مانگتے، ان کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ جب یہی یہودی پریشان ہو کر فلسطین پہنچے تو فلسطینیوں نے ترس کھا کر ان کو اپنے ملک میں پناہ دے دی۔ سیونکت راشٹر مہاسبھا نے نومبر 1947 میں ایک پرستاؤ 181 پارت کیا، جس میں تتکالین فلسطین کو آزاد عرب اور یہودی راجیوں میں بانٹ دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودی لیڈرشپ نے یہودی قیادت نے ایک نئے دیش کو قائم کرنے کا اعلان کیا اور اس کی بنیاد رکھی، جس کا نام اسرائیل رکھا، اور اس طرح سے اسرائیل وجود میں آیا۔ مگر عرب دیشوں نے اسے الگ ملک ماننے سے انکار کر دیا۔ فلسطین میں جیسے جیسے یہودیوں کی تعداد بڑھی، دونوں کے بیچ جنگ کے حالات پیدا ہونے لگے۔ جب اسرائیل اور فلسطینیوں میں جنگ ہوئی تو اس میں صرف اور صرف فلسطین کو ہی نقصان پہنچا اور اپنی زمین گنواتے گئے، اسرائیل قبضہ کرتا گیا۔ نمبر 2، مسلمان اور فلسطینی مسلمانوں کی بربادی کیسے شروع ہوئی اور کیوں مارے جا رہے ہیں؟ ان کی زمینیں ان سے کیوں چھن رہی ہیں؟ مسلمان اگر 3 چیزوں پر قابو پا لے تو ایک دن دنیا اس کی بھی عزت کرے گی۔ نمبر 1، اپنے غصے پر۔ نمبر 2، اپنے جذبات پر۔ نمبر 3، ایجوکیشن پر۔ اگر وہ اپنے بچوں کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم دینے لگ جائے اور اپنے بچوں کو ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ بنانے لگ جائے تو مسلمانوں کا بھی مستقبل روشن ہوگا۔ جس طرح اسرائیل نے کیا اسی طرح فلسطین کو بھی کرنا ہوگا۔ اسرائیل نے کیا کیا؟ اس نے اعلیٰ قسم کی تعلیم اپنے بچوں کو دی، جس سے وہ ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ بن کے آدھونک ہتھیار بنائے۔ اگرچہ اسرائیل کو امریکہ کا ساتھ ملا، مگر اس نے بھی یہ سارے ویپنز بنانے میں بہت ساری محنتیں کی ہیں، اور مسلمانوں نے یعنی فلسطین نے یہ غلطی کی
کہ اس نے صرف موجودہ بارے میں سوچا، اس نے صرف حال کے بارے میں سوچا، اور فلسطینیوں نے اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دی جس سے وہ نئے ٹیکنالوجی والے ہتھیار بنا سکے۔ شاید فلسطین نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم اپنی طاقت، ہمت اور تلواروں سے کسی کو بھی شکست دے سکتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جو وقت کے ساتھ نہیں چلتا وقت اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ انہیں شاید یہ نہیں پتا تھا کہ اب میدان جنگ کا زمانہ نہیں رہا، اب تلواروں کا زمانہ نہیں رہا، اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ٹیکنالوجی اور اپنی خطرناک ہتھیاروں کے دم پر فلسطین پر قبضہ کرتا گیا۔ اسرائیل فلسطین اور حماس کو اکساتا ہے تاکہ یہ کوئی غلطی کریں، اور حماس بار بار اپنی غلطیوں سے سیکھ نہ لے کر اپنے راکٹوں سے اسرائیل پر حملہ کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ نہ ان کے پاس ٹینکس ہیں، نہ آرٹلری ہے، نہ ایئر کرافٹ ہیں، نہ فائٹر جہاز ہیں، نہ میزائل ہیں، نہ سبمرینز ہیں، نہ اسٹریٹجک بومبرز ہیں، نہ ٹینکر فلیٹ ہے، نہ اٹیک ہیلی کاپٹر ہے، نہ ہی ایئر کرافٹ کیریئر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدھونک ہتھیار نہیں ہے، پھر بھی وہ فلسطینی مسلمانوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور اسرائیل کو تو بہانہ مل جاتا ہے دنیا کو یہ دکھانے کا کہ دیکھو پہلے انہوں نے ہی جنگ کی شروعات کی ہے اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے۔ اسرائیل یہ کہہ کر اپنی بے بسی نہیں دکھا رہا ہوتا ہے، بلکہ فلسطین یعنی غزہ پر حملہ کرنے کو جائز ٹھہرا رہا ہوتا ہے۔ آپ اس سے ہرگز یہ نہ سمجھ لینا کہ میں فلسطینیوں کی برائی کر رہا ہوں، قطعی نہیں۔ اللہ انہیں کامیابی دے۔ میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جب ہوا کا رخ اپنی طرف نہ ہو تو لوٹ جانا ہی بہتر ہے، اور اس وقت لوٹ کر آنا ہے جب دشمن کے مقابلے تمہارے پاس بھی آدھونک ہتھیار ہو جس سے آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکو۔ صرف ہمت کام نہیں آتی، ہمت کے ساتھ ساتھ ویپنس بھی ہونا ضروری ہے۔ آزادی کے بعد ہمارے دیش ہندوستان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، لیکن ہمارا دیش خاموشی کے ساتھ ویپنس کو بناتا اور ڈیولپ کرتا گیا، اور آج وہ سب کچھ آدھونک ہتھیار ہے جو ایک طاقتور دیش کے پاس ہونا چاہیے۔ آج چائنا جیسا ملک بھی اس دیش پر حملہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا، مگر یہی چیزیں عرب کے کچھ دیش نہیں کر پائے، اسی لیے آج وہ مارے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں، اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ دنیا آپ کی عزت کرے تو تعلیم یعنی ایجوکیشن پر دھیان دو۔ مسلمان ہر جگہ بے صبری، غصے اور جذبات سے کام لیتا ہے۔ ان برائیوں کو مسلمانوں کو اپنے اندر سے ختم کرنی پڑے گی، تبھی کامیابی ملے گی۔ تو پیارے دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔